یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے بیعت لیں۔ رات کے وقت گورنر ہاؤس میں طلب کیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو وہاں مروان بن حکم بھی موجود تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیعت جیسا معاملہ خفیہ طور پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ عوام کے سامنے ہوگا۔ ولید بن عتبہ کو یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ اگر وہ بیعت نہ کریں تو انہیں جانے نہ دیا جائے، لیکن ولید نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے خاندان کے ساتھ مکہ تشریف لے گئے، جہاں 4 ماہ قیام کے بعد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سن کر وہ عراق روانہ ہوئے۔ راستے میں مختلف مقامات سے گزرتے ہوئے 2 محرم کو آپ کے قافلے کو کربلا میں روک لیا گیا۔ کئی دن وہاں پر قیام رہا، پانی کی فراہمی روک دی گئی۔ 10 محرم 61 ہجری کو اسی میدان کربلا میں یزید کے حکم پر ہوس اقتدار میں مبتلا گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے انتہائی ظلم و بربریت کے ساتھ قافلے کی عورتوں اور بچوں پر بھی رحم نہ کرتے ہوئے انتہائی سفاکیت کے ساتھ ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ یہ اسلامی تاریخ کا انتہائی المناک اور دردناک باب ہے، جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار ساتھیوں نے حق اور اصولوں پر ثابت قدم رہتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ ان کی قربانیاں حق پر ڈٹے رہنے کی عظیم مثال ہیں۔ انہوں نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، نئے سرے سے قائم کرنے کے لیے، جس کے لیے ان کے نانا سید المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظام قائم کیا تھا، اور اب اس وقت وہ نظام خطرے میں تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے از سر نو زندہ کیا۔ بعد کے واقعات بیان کرنے کا حوصلہ اور ہمت نہیں، لیکن روایات بتاتی ہیں کہ یزید، جس نے اس واقعے کے بعد یزید نے ایک لشکر مدینہ روانہ کیا، جہاں انہوں نے مدینہ میں سخت ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا اور مظالم کی بہت بڑی تاریخ رقم ہوئی، کیونکہ مدینہ کے لوگوں نے یزید کے مقرر کردہ گورنر کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ واقعہ حرہ کے نام سے مشہور ہے، جس میں مدینہ کو بہت نقصان پہنچا۔ اس کے بعد اس نے مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ وہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ منجنیقوں کے ذریعے یزید کے حکم پر پتھر پھینکے گئے، جس کی وجہ سے کعبہ کے غلاف اور لکڑی والا کچھ حصہ جل گیا، شہید ہوا، اسے نقصان پہنچا۔ یہ واقعہ 64 ہجری کا ہے۔ محاصرہ جاری رہا۔ محاصرے کے دوران ہی یزید کی موت کی خبر آ گئی، جس کے بعد لشکر واپس چلا گیا اور محاصرہ ختم ہو گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اقتدار کی ہوس نے یزید کو اسلام کے ایک نئے ورژن کو لانچ کرنے کی طرف اکسایا۔ البدایہ والنہایہ کے 63 ہجری کے واقعات میں ایک عجیب بات ملتی ہے کہ ابن کثیر، جو شام سے تعلق رکھنے کی وجہ سے یزید کے بارے میں کچھ نرم گوشہ رکھتے تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ بعض اوقات یزید نماز چھوڑنے اور بعض اوقات مکمل ترک کر دینے کا عادی تھا۔ اذان میں نماز کی تکبیریں اونچی آواز سے کہنے سے روک دیا گیا تھا۔ بیت المال کا مال ناجائز اور حرام طریقے سے کھایا جا رہا تھا۔
اس محکمے میں اہم عہدوں پر غیر مسلم عیسائی عمال مقرر کر دیے گئے، جس کی شکایت لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، اور جب انہیں یہ بتایا گیا کہ زکوٰۃ لینے کے لیے عیسائی ان کے دروازوں پر آتے ہیں تو آپ نے تب انہیں زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، جبکہ اس سے پہلے کچھ سٹیجز پر انہوں نے لوگوں کو ایسا کرنے سے روکا۔ عید کی نماز میں خطبے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ نماز کے بعد خطبہ دیتے تھے، جبکہ یہاں خطبہ پہلے دیا جانے لگا، جس کے متعلق یہ واقعہ مشہور ہے کہ مروان بن حکم نے ممبر پر چڑھ کر خطبہ شروع کرنا چاہا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا کہ یہ خلاف سنت ہے، اور اس کا بازو تھام کر ایسا کرنے سے منع کیا، تو اس نے کہا کہ جس کو تم جانتے تھے وہ چلا گیا، یعنی اب ہمارا نظام چلے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی نے اسلام کی تعلیمات کو، اسلام کے اخلاقی اصولوں، حق، عدل اور استقامت اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کی روح کو زندہ کیا۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کے دین کے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔